مرحوم محمد علی فشندی ایک یہ تہران کے تقریباً عالم بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اہم کام یہ تھا کہ لوگوں کو حج پر لے جاتے تھے۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جس موقع کے اوپر وہ ایک سال قافلہ لے کر گئے تھے، اور ان کی بڑی تمنا تھی کہ آخری امام سے ملاقات کریں، اور اسی لیے ہر سال یہ خود جاتے تھے کہ شاید امام سے میری ملاقات ہو جائے۔ اس زمانے میں ایک دستور تھا کہ جو آج بھی ہے ہمارے وہاں، لیکن چونکہ اب ترتیب نہیں ہو پاتی، کہ حاجی پہلے مینا جائیں اور مینا میں سامان رکھیں، اس کے بعد پھر 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات آئیں، دوپہر سے لے کے شام تک وہاں قیام کریں اور پھر آگے بڑھ جائیں۔ جی وہ طریقہ کا۔ لیکن ابھی یہ ہوتا ہے کہ سیدھے عرفات چلے آتے مکہ معظمہ سے۔ انہوں نے بھی اپنا قافلہ تو عرفات بھیج دیا، لیکن یہ میدان مینا آئے۔ یہ جس موقع کے اوپر پہنچے میدان مینا، 8 ذی الحجہ کا دن گزر چکا ہے، 9 ذی الحجہ کی شب آ چکی ہے۔ وہاں پر انہوں نے جس موقع کے اوپر اپنے خیمے میں، ظاہر انسان بیٹھے گا تو روشنی کرے گا، جب روشنی کے لیے انہوں نے موم بتی یا شمع کچھ جلائی، روشن کی، تو وہاں کے جو گارڈز تھے وہ آئے اور کہا کہ دیکھو خطرہ ہے یہاں کے اوپر، اس طرح سے تم آ کر بیٹھے ہو اور پورا میدان مینا خالی ہے، تو ہم اتنے کم لوگ حفاظت تو نہیں کر سکتے اتنے بڑے میدان کی، تم اپنی حفاظت کرنا۔ کوئی اگر آ کے لوٹ لے یا کچھ کرے تو تم جانو ہم لوگ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں اتنا زیادہ فیسلٹیز نہیں ہوتی تھی۔ ان کا بیان کہ میں بیٹھا اپنی دعاؤں کے لیے مصلی پر کہ اچانک پیچھے سے کسی نے مجھے آواز دی کہ فشندی سلام علیکم۔ میں تو لرزنے لگا کہ جو ابھی کہہ کر گئے تھے شاید وہی صورتحال آ گئی، لیکن اس آواز میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے یہ شخصیت میرے لیے مہربان شخصیت ہے۔ اٹھے، آئے خیمے کے در کے اوپر، دیکھا کہ ایک جلیل القدر شخصیت، جوان عرب دروازے پہ خیمے کے موجود ہیں، ان کو لے کے اندر آئے اور بہترین فارسی میں گفتگو شروع کی انہوں نے۔ اچھا ابھی بھی متوجہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فشندی تم بڑے خوش نصیب ہو۔ تو انہوں نے کہا کیوں میں خوش نصیب ہوں؟ اب دیکھیں کربلا کا کیا رشتہ ہے آخری امام سے۔ مولا فرماتے فشندی تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اب میں کیوں خوش نصیب ہوں؟ کہا اس لیے کہ اس میدان مینا میں تم آ کر رکے ہو، اور اسی طرح سے میرے جد امام حسین بھی یہاں پر آ کر اس شب میں قیام کرتے تھے، میرے جد امام حسین، یعنی پھر وہ امام حسین کا تذکرہ۔ اچھا ابھی بھی یہ متوجہ نہیں ہوئے، ذکر چلتا رہا، مختلف گفتگو، تفصیلی گفتگو ہے، وہ ساری گفتگو ہوتی رہی۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ واقعی طور کے اوپر اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں، کیا عرفات کے میدان میں، اچھا ان کے دل میں تمنا تھی کہ امام سے ملاقات ہو، جی عرفات کے میدان میں کیا آخری امام آتے ہیں؟ کہاں یقیناً آتے ہیں۔ جی کہاں ملاقات ہوگی؟ کہ وہ جو جبل الرحمہ ہے اس کے دائیں طرف ہمیشہ زمانے کے امام جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں، جا کے تم مل سکتے ہو۔ کہا کیا لوگ پہچان پاتے ہیں؟ لوگ جاتے، کہا وہ بھی جاتے ہیں لیکن پہچان نہیں پاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا مرحوم فشندی نے کہ کیا اس کے علاوہ بھی کہیں امام ہیں کہ جن سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہاں کوئی مشکل نہیں ہے، کل جس موقع کے اوپر تم اپنے خیمے کے اندر تمہارا خطیب منبر پہ بیٹھ کر جناب عباس کے مصائب پڑھے گا، اس موقع کے اوپر تمہارے امام شریک ہوں گے اور گریہ کریں گے۔ ابھی بھی مرحوم فشندی متوجہ نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد گفتگو مکمل ہوئی، انہوں نے نماز بتائی کہ آج کی رات یہ نماز پڑھنی چاہیے، انہوں نے بھی نماز پڑھی، انہوں نے بھی، مرحوم فشندی نے بھی نماز پڑھی، اس کے بعد وہ رخصت ہو گئے۔ مرحوم فشندی کہتے ہیں اب جو میں نے باہر نکل کے دیکھا تو پورے میدان میں کوئی شخص نہیں۔ کہ میں واپس آیا اور پھر میں نے گریہ شروع کیا کہ میں تو اپنے امام سے ملا، پہچان نہیں پایا۔ کہ ان کا بیان کہ میں اتنا رویا کہ وہ گارڈز آ گئے کہ کیا ہو گیا، خیریت؟ تو تمہارا سامان لوٹ گیا؟ کہ نہیں میں اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں۔ بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن یہ میدان عرفات آئے، انہوں نے کچھ نہیں بتایا خطیب کو۔ خطیب نے دوپہر کی نماز کے بعد منبر پہ بیٹھ کر اس دن روز عرفہ کی ذمہ داریاں، مسائل، دعا سب بیان کیا، اور اچانک بغیر کسی تمہید کے اچانک اس خطیب نے منبر پہ بیٹھے بیٹھے کربلا کا ذکر کیا اور جناب عباس کے مصائب شروع کر دیے۔ اچھا مجمع تو رو رہا ہے، اب تو گریہ شروع ہو گیا۔ مرحوم فشندی کی نگاہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ ہمارے امام کہاں ہیں، اس لیے کہ امام، اب تو یقین ہو گیا تھا کہ رات میں جنہوں نے فرمایا وہ امام ہی تھے، اور اب یقین ہے کہ وہ ضرور یہاں پر ہوں گے۔ مرحوم فشندی کہتے ہیں کہ میری نگاہوں نے ڈھونڈا، پورے خیمے میں امام نہیں تھے، اس لیے کہ سب کو تو پہچانتے تھے، پورے خیمے میں امام نہیں ہے۔ کہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام موجود نہ ہو۔ کہ میں خیمے سے باہر نکلا، اچھا اس خطیب کی آواز خیمے کے باہر آ رہی تھی باقاعدہ صاف۔ کہ اب جو خیمے کے باہر میں نے دیکھا
خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے امام کھڑے ہوئے، جو لفظ ہے مرحوم فشندی کا، اس طرح سے گریہ کر رہے تھے جیسے کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے۔ اتنی شدت سے امام رو رہے تھے۔ مرحوم فشندی نے چاہا کہ کہیں کہ مولا یہاں پر موجود ہے تاکہ مجمع بھی آ کے زیارت کرے، فوراً امام نے اشارہ کیا، نہیں فشندی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ لوگوں سے کچھ کہو۔ کہ مجھ کو آگے بڑھنے کے لیے بھی امام نے روک دیا، جہاں پر میں تھا وہیں پہ رکا رہا۔ امام پورے مصائب میں اسی طرح سے گریہ کرتے رہے۔ جب وہ خطیب نے مصائب روکے تب اس کے بعد امام وہاں سے رخصت ہوئے۔ مرحوم فشندی کہتے ہیں تب میں اپنی جگہ سے ہل پایا، اور اب جب میں نے مجمع کو بتایا کہ تمہیں خبر نہیں ہے، امام یہاں پر موجود تھے اور اپنے چچا کا ماتم کر رہے تھے، پورا مجمع چیخے مار مار کے رونے لگا۔ وہاں پر ایک لفظ اور استعمال کیا ہے مرحوم فشندی نے کہ جس موقع کے اوپر رات میں امام نے یہ فرمایا تھا کہ خطیب منبر پہ بیٹھ کر مصائب پڑھے گا، وہاں پر ایک لفظ فرمایا تھا کہ میرے چچا جناب عباس کے مصائب پڑھے